السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان خالد فرام UK میرج بیورو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کمپلیٹ پروفائل بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور نہ بنانے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکمل پروفائل میں کیا چیزیں لازمی شامل کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ مکمل پروفائل دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کرنی ہوتی ہیں، اور دوسرے وہ جو یا تو ہم نے اپنے کلائنٹ سے ڈائریکٹلی شیئر کرنی ہوتی ہیں یا پورٹل پہ یا کسی اپنے کولیگ کو ان باکس کی جانے والی پروفائلز میں اگر آپ اپنا نام، اپنے بیورو کا نام یا اپنی اور کوئی ذاتی تفصیلات لکھتے ہیں تو آپ کا کولیگ اپنے کلائنٹ سے قطعی طور پہ شیئر نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ ریموو کر کے سینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے ریموو نہیں کی اور آپ کے اس کولیگ کو شیئر کرتے وقت ریموو کرنا نہیں آتی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنے کلائنٹ سے شیئر ہی نہیں کرے گا، جس سے آپ کی ایک اچھی میچنگ بن رہی ہے وہ آپ محروم ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہی کہہ دے کہ میرے کلائنٹ نے اوکے نہیں کیا۔ بہترین بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کولیگ کے ساتھ ان باکس میں کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں، کوئی پروفائل شیئر کر رہے ہیں، تو ان باکس کرتے وقت سب سے پہلے اس میں سے اپنی پرائیویسی ہٹائیے، اپنے کلائنٹ کی پرائیویسی ہٹائیے، اور صرف وہ بنیادی باتیں شیئر کیجئے جن کا آپ کے کلائنٹ کے ساتھ یا آپ کے کولیگ کے ساتھ تعلق ہے۔ اپنے کولیگ کے ساتھ پروفائل شیئر کرتے وقت چند ضروری باتوں کا خیال ضرور رکھیے۔ نمبر 1، اگر آپ میچنگ دے رہے ہیں تو پہلے چیک کیجئے کہ کیا بنیادی اور ضروری باتیں میچ ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر میچ ہو رہی ہیں تو شیئر کیجئے، ادروائز آپ کا اپنا اور اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو رسپانس ہی نہ دے۔ نمبر 2، آپ کے کلائنٹ کی پروفائل میں ضروری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ نمبر 3، آپ کے کلائنٹ کی تصویر فریش اور اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس کا کلائنٹ دیکھنے کے بعد اس کو اوکے کرے اور میٹنگ پہ ایگری ہونے کی بات پہنچ جائے۔ نمبر 4، آپ کے کلائنٹ کی پروفائل میں آپ کی یا آپ کے کلائنٹ کی کوئی پرائیویٹ تفصیل، یعنی مکمل نام، گھر کا مکمل ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس، ویب سائٹ، یا اس کی کوئی ایسی کمپنی جس میں اس کا نام لکھا ہونا ہی کافی ہو، اور آپ کا کولیگ اگر بددیانت ہے تو وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، یا اس کا کلائنٹ اگر تیز ترار ہے تو وہ ڈائریکٹ بھی آپ کے کلائنٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اپنے کلائنٹ کا نام لکھنے کی بجائے اس کا کوئی کوڈ طے کیجیے تاکہ آپ کی ٹینشن بھی نہ بنے اور آپ کے کلائنٹ کی پرائیویسی بھی محفوظ رہے، اور کوئی عیار شخص اس تک اپروچ بھی نہ کر سکے، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ماہر ہیں انہیں کسی مشہور شخص کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور کلائنٹ کو تو اچھی میچنگ چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی ملے، چاہے وہ آپ کے کولیگ سے ملے یا وہ ڈائریکٹلی کہیں سے مل جائے۔ کسی کو چور کہنے سے بہتر ہے کہ خود احتیاط کی جائے۔ مکمل پروفائل کیسی ہونی چاہیے؟ آسانی کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، شاہ سرخی یعنی ہیڈنگ دی جائے۔ نمبر 2، کلائنٹ کی ذاتی تفصیلات لکھی جائیں۔ نمبر 3، اس کی فیملی کی تفصیل۔ نمبر 4، اس کی رہائش اور پراپرٹی کی تفصیل۔ نمبر 5، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ۔ یعنی پہلے قدم پہ اگر ہم کسی سے کوئی تفصیلات شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی ڈیٹیلز شیئر کی جائیں، اور اس میں اگر ہم بہت زیادہ لمبی تفصیل بنا دیں گے تو اس میں بھی کئی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ جو بیسک ڈیٹیل ہے وہ تو پہلے ضرور شیئر کی جائے، لیکن ساری چیزیں پہلے، یعنی کلائنٹ کا نام، اس کی ولدیت، اس کا پراپر ایڈریس، اس کی کمپنی یا بزنس کا نام، یہ ساری چیزیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پروفائل کی طرف۔ پروفائل میں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے۔ ہیڈنگ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ میں بزنس واٹس ایپ ہو یا میسنجر ہو، کوئی بھی واٹس ایپ ہو، اس پہ اگر آپ کوئی لائن کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو یا لائن کو دونوں سائڈ پہ سٹار لگانے کے بعد آپ بولڈ کر سکتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے۔ پہلے اور بعد میں کوئی آپ نے وقفہ نہیں دینا، آپ کی وہ لائن بولڈ ہو جائے گی، یعنی وہ تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو جائے گی۔
نمبر 2، آپ اپنے کلائنٹ کی ذاتی تفصیلات لکھیں گے، جس میں اس کی ازدواجی حیثیت، اس کا میل فیمیل ہونا، اس کا میرڈ یا سنگل ہونا، اس کی ایج، قد، تعلیم، یہ ساری تفصیلات۔ اس کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کی فیملی کی تفصیلات لکھیے، ان کے فادر کیا کرتے ہیں، ان کی مدر کیا کرتی ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، کتنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے کلائنٹ کے سبلنگ کی ڈیٹیلز بھی اتنی لکھ دیں کہ جس سے ایک پڑھی لکھی فیملی کا آئیڈیا کرنا آسان ہو۔ اگر وہ ویل سیٹلڈ ہیں یا اوورسیز میں سے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں پروفائل میں ضرور مینشن کریں، جس سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے اور دوسری فیملی کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ان کی ریزیڈنس کی ڈیٹیلز لکھیں گے، ان کی پراپرٹی کی تھوڑی بہت اتنی ڈیٹیلز لکھیں گے جس سے ایک فیملی کا فائنینشیل سٹیٹس کا بھی آئیڈیا ہو جائے، ان کا گھر بار کتنا ہے، کس ایریا میں ہے، یہ تھوڑی سی تفصیلات، تاکہ میچنگ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ کبھی بھی کمپلیٹ ایڈریس لکھا ہوا پروفائل میں مت رہنے دیں۔ اور لاسٹ میں آپ اپنے کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں اگر تو کوئی انہوں نے آپ کو آپشنل چیزیں دی ہوئی ہیں، جیسے ایک بندہ لاہور سے رشتہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے گجرانوالہ سے بھی دکھا سکتے ہیں، اسلام آباد سے بھی دکھا سکتے ہیں، تو اس کو ضرور شامل کریں اور یہ ساری باتیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ رجسٹریشن کے وقت ہی طے کریں، تاکہ جتنی زیادہ آپ کو سہولت ملے گی آپ کو رشتہ تلاش کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ اور جن باتوں پہ آپ کا کلائنٹ ایگری نہیں ہے کوشش کریں کہ انہیں ایگری کرنے کی جس میں سے رخصت مل جائے، جیسے کوئی برادری میں ایک سے زیادہ برادریاں شامل ہو جائیں، ایریا میں ایک سے زائد شہر شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر پہلی بات جو آپ نے رجسٹریشن کے وقت طے کر لی ہے اس کے بعد اس سے بار بار بحث نہ کریں۔ اس کو اچھی میچنگ کے اوپر کبھی کبھار ایز اے کنسلٹنٹ آپ سمجھانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن وہی باتیں دہرانا اچھی بات نہیں ہے، جس سے آپ کا کلائنٹ سمجھتا ہے کہ میں کسی پروفیشنل بندے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، کیونکہ اگر اس نے آپ کو ایک اچھی فیس دینے کی ذمہ داری لی ہے تو کسی وجہ سے لی ہے۔ اگر نارمل رشتہ ہی اس نے کرنا ہوتا تو یقیناً اس کو ارد گرد سے ہی مل جاتا۔ ہم نے بہت زیادہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ کچھ 4 سے 5 فیلڈ بنائی تھیں تاکہ سب کے لیے سہولت بھی ہو جائے اور آسانی کا معاملہ بھی ہو جائے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم فیلڈ بناتے جائیں گے یا جتنے ہی زیادہ لائنز کو بولڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی پروفائل کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے کلائنٹ کی کمپلیٹ پروفائل بنائیں اور اس میں ہر لائن کو بولڈ کرنے سے گریز کریں، تاکہ پروفائل کو سمجھنا بھی آسان ہو، اس کے اوپر ورکنگ بھی آسان ہو اور آپ کو اچھی میچنگ مل سکے۔ اچھی میچنگ کا مطلب کہ اللہ آپ کے رشتے جلد از جلد فائنل کرے۔ اتنی زیادہ تفصیلات لکھنے کے باوجود بھی اگر آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ نہیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ تو غلط کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شکوہ کرنا نہیں بنتا کہ آپ کو اچھی میچنگ نہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹ کی جو پروفائل بنائی ہے، آپ کا جو فارمیٹ تھا اس میں کئی سوال ایسے بھی ہوں گے جن کو فل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر لڑکی ہے اور وہ جاب نہیں کرتی تو اس کی نہ تو جاب کی کوئی تفصیل ہوگی اور نہ ہی اس کی انکم کی کوئی تفصیل ہوگی، تو اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ ایسی خالی فیلڈ جو ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے نام نہیں لکھنا تو XYZ لکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی صرف پروفائل لمبی ہو رہی ہے تو اس کو آپ لینتھی ہونے سے بچائیں۔ امید ہے کہ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی۔ آئیڈیا کے طور پہ ایک یہ پروفائل میں نے آپ کو دی ہے جس میں دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہیڈنگ کیسے دینی ہے، کینڈیڈیٹ کی جو ذاتی تفصیلات ہے وہ کیسے لکھنی ہے، اس کی فیملی کی تفصیلات، اس کی ریزیڈنس اور اس کی ریکوائرمنٹ۔ امید ہے کہ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔